السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین کرام، نہایت قابل احترام ساتھیوں، جملہ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ درود و سلام کے لائق سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مقدس ہے۔ حضرات محترم، بیت اللہ شریف کا حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مومن بندوں پر حج فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو، مالی طور پہ بھی مستحکم ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ شریف کے حج کو کرنا۔ جو سورہ حج کی آیت مبارکہ میں نے 27 نمبر پڑھی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند فرما لیا، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابراہیم اذن فی الناس، لوگوں میں اس بات کا اعلان کرو کہ وہ حج کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ بے آباد جگہ ہے، یہاں پہ کون آئے گا؟ اور میری آواز جو ہے جب میں بیت اللہ کے قریب کسی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے اذن، اللہ کا حکم تو آ گیا ہے کہ ان کو اعلان فرماؤ، میری آواز کہاں تک جائے گی اور کہاں سے لوگ یہاں پہ آئیں گے؟ یہ تو بے آباد جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یأتوک رجالا، ابراہیم آپ ہمارے حکم کی تعمیل فرمائیں، اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں منادی فرما دیں کہ حج کے لیے تشریف لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں آپ کی آواز کو پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ اور یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، یہ لوگ پیدل بھی چل کے حج کے لیے آئیں گے، جس کو سواری اونٹوں کی شکل میں میسر ہوگی وہ بھی آئیں گے۔ اور یأتین من کل فج عمیق، مشرق و مغرب سے جو سب سے آخر کے کنارے والی دنیا ہے وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، ہر کونے سے بندہ آئے گا، ہر حال میں بندہ آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کریں، اعلان کرنا آپ کا کام ہے۔ لوگ کائنات پوری سے اکٹھے ہو کے آئیں گے، اور پھر آج وہ مناظر نظر آتے ہیں کہ پوری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ 35 لاکھ کے قریب
مجمع ہوا کرتا تھا، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ کم ہوا۔ اس سال بھی 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے حج کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی آواز میں برکت ڈال دی اور کائنات تک پیغام پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بیت اللہ شریف کا حج ہر اس شخص پہ فرض ہے جو من استطاع الیہ سبیلا، جو زاد راہ کی خرچ کو برداشت کرنے کا اس میں سخت اور قوت ہو، جسمانی طور پہ بھی فٹ ہو، تو اس پر لازمی حج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ان کے پیارے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں پہ کھڑا کیا گیا ہے۔ ان 5 میں سے بھی حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف کا حج بھی ہے، روزہ، زکوٰۃ، نماز اور کلمہ شہادت، یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ تو 5 بنیادی رکنوں میں سے بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ کے رسول الاسلام نے فرمایا جس شخص کو بیت اللہ کے حج کی سعادت نصیب ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور بیت اللہ کے حج کی جزا کم از کم اللہ نے جنت کا داخلہ رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بیت اللہ کا حج کر کے جو واپس آتا ہے، اس بیت اللہ کے حج کے دوران اس نے کوئی غیر مسنون کام نہ کیا ہو، فلا یرفث ولا یسخط، کسی کو گالی نہ دی ہو، فحش کلامی نہ کی ہو، انتہائی احتیاط سے مسنون طریقے سے سنت کے مطابق بیت اللہ کا حج کیا ہو، تو جب یہ پلٹ کے اپنے ملک میں واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو، یعنی جس طرح اس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر بندہ آتا ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے۔ حج بیت اللہ جس کے نصیب میں اللہ کرے۔ آج حج بیت اللہ گزر چکا ہے 4-5 دن پہلے۔ میں آج کے خطبہ میں جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں حج کے حوالہ سے، کہ وہ خوش نصیب جو مالی طور پہ اللہ رب العزت کے دیا ہوا مال ان کے پاس موجود ہے، فرض بھی ظاہر بات ہے ان پہ حج ہے۔ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ موجود نہیں، اس پہ حج فرض ہی نہیں۔ تو جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ نصیب کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتے۔ ضروری نہیں کہ بندے کے پاس مال و دولت ہو تو وہ ضرور حج کرتا ہے۔ بڑے بے شمار لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، یا تو منظوری نہیں ہوتی یا وہ کوشش نہیں کرتے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن بڑے بے شمار لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں لیکن اب تک وہ حج سے محروم ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ بیچارہ کہاں سے مالی طور پہ اتنا کمزور ہے، لیکن اللہ اس کے لیے اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو میں آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب لوگ جو کم حیثیت کے مالک ہیں، جو مالی حیثیت میں اس پوزیشن میں ہیں کہ ظاہری طور پہ بین نظر آتا ہے کہ یہ بندہ کبھی زندگی میں حج نہیں کر سکے گا، وہ خود بھی بیچارہ سوچتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ یہ حج نہیں کر سکتا، تو کیا وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے؟ ایسا قدر نہیں ہے۔ میں غریبوں کے حج کے حوالہ سے آج کے خطبہ میں عرض کروں گا کہ غریب آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے تو اعلان فرما دیا تھا کہ حج کے لیے آؤ، حج کا یہ اجر ہے۔ اب محروم آدمی جو بیچارہ مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے یا خدا نخواستہ جسمانی ساخت کمزور ہے، حج کے لیے نہیں بندہ جا سکتا، تو یہی بیٹھ کر آج کے خطبہ میں میں باتیں یہ عرض کروں گا کہ کچھ اعمال اللہ کے رسول نے ایسے بیان کیے ہیں، ان کو کرنے کا ثواب اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اس جو آج میں فضائل عرض کروں گا حج کے حوالہ سے، یا اسی طرح کئی اور بھی مسائل ایسے ہیں فضائل بھی کہ جن کا اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، لیکن فضیلت کی بنیاد پر فرضی حج ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ عمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ عمل کرنے والے کو اللہ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بندہ صاحب حیثیت ہو تو وہ فرضی حج کے لیے نہ جائے، یہاں پہ وہ نیک عمل کرتا رہے جن کا حج کے برابر ثواب ہے۔ فضیلت ضرور ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن فرضی حج لازم ہے۔ اگر اللہ استطاعت دے تو وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جن کو کرنے کا ثواب اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے، ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو غریب آدمی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا کہ وہ نیت ہی نہ کرے، کبھی ارادہ ہی نہ کرے
اپنے ظاہری حالات کو دیکھ کے کہ نیت کرنے کا فائدہ کیا ہے، میرے مالی حالات ایسے ہیں کہ میں 2 ٹائم کا کھانا بھی پورا نہیں کر پاتا اپنا بیوی بچوں کا، تو حج کی نیت ارادہ کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، یہ تو ایسے ہی اپنے آپ کو سبق پاک دکھانے والی بات ہے۔ یہ سوچ کا نہیں پیدا کرنی۔ جس بندے کی مالی حالات انتہائی کمزور ہیں وہ بھی لازمی طور پہ کوشش کرے، نیت بھی رکھے، ارادہ بھی کرے، اور کائنات کے مالک کے سامنے التجاؤں کو، دعاؤں کو کبھی کم نہ کرے، دعائیں کرتا رہے۔ دعاؤں کی بنیاد پر اللہ نے کتنے لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عبد المنان راسخ حافظہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 2011 میں بیت اللہ شریف کے حج کے لیے گیا تھا تو بیت اللہ کے سامنے کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، میں رک گیا باقاعدہ۔ ایک اماں جان تھی، بہت ضعیف خاتون تھی، وحید چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی، بیت اللہ کے سامنے اپنی چیئر کو روکا ہوا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے رب کریم سے مخاطب ہیں۔ لوگ اپنے طواف میں مصروف ہیں، یہ بڑھیا اپنے رب سے باتیں کرنے میں مصروف ہیں۔ حضرت شیخ راشد فرماتے ہیں مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، میں اماں جی کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اونچی آواز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العزت سے التجائیں کر رہی تھی، ایسے جیسے براہ راست اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں جاری تھی۔ فرماتے ہیں میں تجسس کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تو اماں جان فرما رہی تھی، اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ 29 برس میں نے اپنی زندگی کے لگائے ہیں اس بات پر کہ میں بیت اللہ کا حج کرنے جاؤں گی، 2-2 4-4 روپے، اس طرح سیدھا اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ 100 روپیہ، 500 روپیہ، 50 روپے، اس طرح کر کے یا اللہ میں گلے میں ڈالتی رہی، کمیٹیاں ڈالتی رہی۔ میرے مالک تو اس بات کا گواہ ہے کہ میری مالی حیثیت کیا تھی کہ 2 ٹائم کھانا بھی ہمیں پورا نہیں ہم سے کیا جاتا تھا، لیکن 29 برس یا اللہ تڑپتی رہی اور کوشش کرتی رہی، 5-5 روپے اکٹھے کرتی رہی۔ 29 سالوں کے بعد یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گئی ہوں، میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں کہ تو نے مجھے بلا لیا، چاہے بڑھاپے میں بلا لیا اور چاہے طویل انتظار کے بعد بلا لیا۔ میں 29 برس جد و جہد کر کے اس گھر میں آنے کا سرمایہ اکٹھا کر کے تیرے گھر میں آ گئی ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت راشد فرماتے ہیں میری بھی چیخیں نکل گئی کہ یا اللہ تو محتاج نہیں ہے، ان چیزوں کا اسباب کا محتاج رب کریم نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا نہ چھوڑے اور کوشش نہ چھوڑے اور دل سے نیت کو ختم نہ کرے کہ میرے مالی حالات تو ایسے ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں، نیت کرنے کی ضرورت کیا ہے، پکی پختہ نیت رکھے، جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے حج بیت اللہ کی تڑپ دل میں رکھ کے تھوڑا بہت سرمایہ جوڑتے رہیں اور سب سے بڑا اپنا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں، وہ ہے دعا کا جو ہتھیار، اور دعا کرتے ہوئے اپنے حالات کو اپنی آنکھوں کے سامنے یا تصور میں نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کی رحمت کو تصور میں رکھنا ہے اور اس کے اختیارات کو، اللہ کے اختیارات کو اپنے تصور میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے اختیارات کوئی کم نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے اور وہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اختیار اتنے وسیع ہیں، وہ تو وہ ذات ہے کہ جو ظاہری طور پہ عام بندہ سمجھتا ہے یہ بات ناممکن ہے، لیکن اللہ اس کو انتہائی اشارے سے فرما دیتے ہیں کان ذالک علی اللہ یسیرا۔ رب کریم تو وہ رب کریم ہے جو آسمان کی بلندیوں سے پچھلے سال رمضان میں طیارہ گرا تھا، مسافر طیارہ اسلام آباد میں، پچھلے سال رمضان میں عید سے 1 دن پہلے مسافر طیارے میں سوار سارے افراد بیچارے اس انداز میں جا بحق ہو گئے کہ ان کی نعشیں جو تھی وہ اس شناخت کے قابل بھی نہ رہی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد لوگوں کو پتہ چلایا گیا کہ یہ میت کس گھر کی ہے، اس قدر شناخت خراب ہو گئی، اس انداز میں وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہوئے اور اسی طیارے میں سے 3 لوگ بغیر خراج آئے اللہ رب العزت نے ان کو زندہ بچا لیا تھا۔ رب کریم کی تو وہ طاقت ہے، اللہ رب العزت وہ ایسی لازوال طاقت ہے رب کریم کی، ایسے اختیارات ہیں رب کریم کی، اتنی عظیم رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ تو وہ ہے کہ انسان ظاہری طور پہ سمجھتا ہے کہ جون کے مہینے میں سخت گرمی ہوتی ہے اور 21 جون کا دن جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔
ہوتا ہے میرے مالک نے اس دن کو سرد بنا دیا، لوگ ٹھیس لے کر اپنے اوپر کپڑے لے کر سونے پر مجبور ہوئے، پنکھوں کو بند کروانا پڑا۔ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے، یعنی بندہ سوچ سکتا ہے کہ 21 جون ہو اور اس دن بندہ پنکھے بھی نہ چلائے، اسی چلانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ کر سونا پڑے۔ اللہ رب العزت کی ایک ذات جو ہے اس کے اختیارات بہت وسیع ہیں، تو اللہ کے سامنے جب التجا کریں، میں آج عرض کرنے لگا ہوں کہ غریب آدمی کبھی حج کا ارادہ ترک نہ کرے، حج کی نیت رکھے، تھوڑا بہت پیسے جوڑنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کریم کے اختیارات کو سامنے رکھ کے، اس کی رحمت کو سامنے رکھ کے، اپنے حالات کو نہ سامنے رکھے، اللہ کے اختیارات کو سامنے رکھ کے دعاؤں کو جاری رکھا جائے۔ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے اپنے بندوں کو کتنے حج کروائے ہیں۔ میں محدثین کی زندگی کو جب پڑھتا ہوں تو ایک محدث صرف دعا کے بل بولتے پہ فرماتے ہیں میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، دعا کے بل بولتے پر اللہ نے مجھے 40 حج کروائے۔ ایک محدث نے 45 حج کیے، اور اس سے بھی کہیں 2 قدم آگے چل کے اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک استاد جو تھا، استاد المحدثین جو تھے، جو حدیث کے طلباء ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ناواقف نہیں ہو سکتا جو حدیث کا طالب علم ہو۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے رسول اسلام کے بعد 107 ہجری میں پیدا ہوئے، 198 ہجری میں وفات ہوئی، 91 برس اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں 11 برس کا تھا جب اللہ نے پہلی بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائی، حج کرنے کا موقع ملا۔ ہر بار جب میں حج پہ جاتا وہاں پہ میں دعا کرتا میدان عرفات میں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک، یا اللہ میرا یہ حج بیت اللہ کا جو چکر ہے تیرا جو ہے اس کو آخری نہ بنانا، مجھے آئندہ سال بھی بلانا۔ اللہ بلاتے رہے، یہ ہر حج پہ یہ دعا فرماتے رہے، 80 سال مسلسل حج کرتے رہے، دعا کے بل بوتے پر اللہ رب العزت نے 80 حج کروائے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے شاگرد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ استاد محترم جب 80واں حج کر کے واپس آئے تو میرے ساتھ یہ بات کی کہ اس مرتبہ میں جب وہاں سے حج کر کے آیا ہوں تو میں یہ دعا نہیں کر پایا کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد منک، یہ دعا میں نے اس مرتبہ نہیں کی کہ یا اللہ یہ میرا حج آخری ثابت نہ ہو، مجھے دوبارہ بھی یہاں پہ بلانا۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں استاد محترم کہ اس مرتبہ میں یہ دعا کر کے نہیں آیا، شاید اب رب کریم مجھے واپس وہاں پہ حج کے لیے بلائیں گے کہ نہیں۔ اور شاگرد لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آئندہ سال حج کے ایام آنے سے پہلے استاد گرامی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے دعا کے بل بوتے پر 80 مسلسل حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا معمولی اختیار نہیں ہے، اللہ سے التجائیں کریں، کوشش کریں، نیت باندھے رکھیں۔ نیت اتنی عظیم چیز ہے، اللہ کے رسول الاسلام نے فرمایا نیت کا انسان کے اندر یہ کردار ہے کہ بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے، نیکی جب تک کر نہیں پاتا اس وقت تک اس کو اللہ اجر عطا فرماتے رہتے ہیں، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو اللہ اس کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس طرح سمجھے کہ وہ اماں جان جب 29 برس لگاتار حج کی نیت کر کے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی رہی بیچاری اور اللہ سے التجائیں کرتی رہی، اس کو اللہ رب العزت لگاتار اجر عطا فرماتے رہے، اور پھر بالآخر اللہ نے حج کی سعادت بھی نصیب فرما دی۔ تو نیت بنائیں، کوشش کریں اور اللہ سے التجا کریں، اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے اختیارات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں یہ التجائیں کرنے کی توفیق دے، اور رزق کے طور پہ اللہ ہمیں بیت اللہ کی حج کی اللہ رب العزت ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ جو حاجی حجاج کرام اس مرتبہ حج کر چکے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے حج کو قبول فرمائے اور انہیں گناہوں سے 100% پاک کر دے۔ جو گزشتہ زندگی میں میرے بھائی جو اس وقت موجود ہیں اور کچھ وقت پہلے جب موقع بنا حج کر چکے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کا حج قبول فرمائے، اور جو آج تک محروم ہیں یا اللہ ان کو آئندہ برسوں میں اپنی رحمت سے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمانا، کبھی عمرے کی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، اور جب تک یہ نصیب میں نئی بات آتی اس وقت تک ہم کچھ ایسے کام کریں جن کو کرنے کا اجر اللہ کے رسول الاسلام نے حج بیت اللہ کے برابر بیان فرمایا ہے۔ میں ان کو روٹین میں عرض کرتا ہوں ترتیب کے ساتھ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر سکا۔ سب سے پہلے تو خیر یہ بھی فضیلت
فضیلت والی بات ہے، لیکن یہ اس کا تعلق بھی چونکہ مالی پوزیشن کے ساتھ ہے۔ آج کل عمرہ بھی بندہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے کچھ سرمایہ دیا ہو۔ بہرحال اللہ کے جو حج بیت اللہ کے برابر عمل ہے میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابیہ حضرت ام معقل رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرماتی ہیں قد کبرت وسقمت، آقا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں، فہل من عمل یجزئنی من حجتی، کوئی عمل ایسا ہے جو میرے حج سے کفایت کر جائے؟ یعنی میں کمزور بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں اور حج نہیں کر پاؤں گی، کوئی ایسا عمل بتلائیے جو حج سے کفایت کر سکے، میں حج نہ کروں اس کے متبادل طور پہ کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، عمرے میں مشقت کم ہوتی ہے، حج کے اندر تھوڑی مشقت زیادہ ہے، اور تم بوڑھی ہو گئی ہو، کمزور ہو گئی ہو، رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معیہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں کیا ہوا عمرہ بیت اللہ کے حج کے برابر نہیں صرف، بلکہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ یعنی امام الانبیاء کے ساتھ مل کر بندے نے حج کیا ہو۔ حج اللہ رب العزت رسول اللہ کی معیت میں کیے ہوئے حج کا جتنا ثواب اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے اور رمضان میں عمرہ کرے، تو اللہ اگر توفیق دے تو رمضان میں عمرہ کرے، اس کا ثواب اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے۔ اور اس سے کہیں آسان عمل جو حج بیت اللہ کے اجر کو پہنچ جاتا ہے بندہ، وہ میں عرض کروں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو انتہائی آسان کام ہے اور میں اور آپ ہر روز انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے متطہرا باوضو، یہ شرط ہے اس بات کے لیے حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کہ بندہ اپنے گھر سے وضو کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے الی صلاۃ مکتوبۃ، فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں وضو کیا، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف کسی مسجد کی طرف چل پڑا فرض نماز پڑھنے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، کتنے واضح اور بین الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا با وضو گھر سے ہو کے جو فرضی نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایسے ہے جیسے احرام باندھے ہوئے بندہ حج کے لیے تشریف لے جا رہا ہو۔ اتنی بڑی سعادت ہے، ہر روز ہم 5 مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ اس پہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے، نہ یہ کوئی ایسا عمل ہے جو غریب آدمی نہیں کر سکتا، صرف امیر آدمی کر سکتا ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسا عمل ہے جو چھوٹا نہیں کر سکتا بڑا کر سکتا ہے، یا بڑا نہیں کر سکتا چھوٹا کر سکتا ہے۔ ہر بندے کی دسترس میں انتہائی آسان عمل ہے، اور اب اگر خدا نخواستہ اس سے بھی ہم محروم رہیں تو یہ ہماری کمزوری اور تساہل ہے، ہماری سستی ہے، وگرنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے کسی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے فرضی نماز کو ادا کرنے کے لیے، اس کا اجر ایسے ہے کاجر الحاج المحرم، جیسے احرام باندھے ہوئے بندہ حج کے لیے جا رہا ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، دوسرا انتہائی آسان عمل جو حالانکہ اس کی نسبت تھوڑا مشکل ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ بندہ کر نہ پائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد، جس بندے نے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہیں پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہوا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں ادا کی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ نماز فجر باجماعت ادا کرے، وہیں پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، سورج کے طلوع ہونے پر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھے، اللہ رب العزت اس کو عمرے کا اور حج کا مکمل اجر عطا فرماتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں، تامۃ تامۃ تامۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ عمل اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کبھی کبھی جب فراغت ہو تو کوشش کریں نماز فجر کو باجماعت ادا کریں، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شاید بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاں پہ اسلام تیرا پھر وہاں سے ہلنا نہیں، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ضروری
معاملہ بن گیا، واش روم جانا پڑے، بے وضو ہو جاتا ہے بندہ، تو اٹھ جائے جا کے واش روم میں وضو کرے، سارے معاملات کر کے پھر وہی آ کے بیٹھ جائے جہاں پہ نماز فجر ادا کی تھی، اور اپنے ذکر اذکار کو جاری رکھے، اور اشراق کا وقت ہو جانے پر نماز اشراق کو ادا کرے۔ اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو حج کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے بڑی ترتیب سے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جس کے پاس مالی حیثیت مستحکم ہو، حج کو کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو مالی طور پہ کمزور ہے اس کو دل چھوٹا کر کے بدنیت نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں تو حج کر ہی نہیں پاؤں گا۔ نیت رکھے، کوشش کرے، اللہ سے التجائیں کرے، دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو حج کروائے ہیں، وہ میں باتیں عرض کر چکا ہوں۔ اور ان سارے کاموں کو کرنے کے ساتھ حج کی نیت رکھے، مالی طور پہ کوشش کرتا رہے، نیت اپنی قطع نہ چھوڑے، اللہ سے التجاؤں اور دعاؤں کو نہ چھوڑے۔ یہ ساتھ کرتے ہوئے اتنی دیر تک جب تک منظوری نہیں ہوتی اس وقت تک ایسے اعمال کرتا رہے جو اللہ کو حج کا ثواب عطا فرماتے رہے۔ ان اعمال میں نے جو باتیں عرض کی ہیں، سب سے پہلے اگر توفیق ملے تو رمضان میں عمرہ کریں، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ میں نے عرض کی کہ اپنے گھروں سے باوضو ہو کے 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ اس بات کو تو اپنی زندگی میں سے بالکل نکال دیں، اس بات کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے وہ مسلمان کوئی اور وہ نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائے، اس بات کا تصور ہم نے اپنے ذہنوں سے ختم کر دینا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں کوئی بھی مرد آدمی ایسا نہ کرے کہ اذان مسجد میں ہو اور یہ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے۔ اللہ کے گھروں میں ویرانی نہیں ہونی چاہیے، ہر نماز کے وقت مسجدوں کے اندر رونق اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم حقیقت یہ ہے اور مطلوب و مقصود رب کریم کو یہ ہے کہ جتنا رش مساجد میں جمعے میں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ رش ہر فرضی نماز پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے مسلمان سارے بھائی ہر وقت ہر نماز کے پابند ہوں تو ایسے ہی ہے، کوئی مسجد ایک سال بھی خالی نہیں رہ سکتی۔ تو بہرحال اگر حج کا ثواب بار بار حاصل کرنے کی نیت ہے تو ہر نماز کے وقت اپنے گھر سے باوضو ہوں، اللہ کے گھر کی طرف آپ فرض نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہے کہ لکھو میرے بندے کے نام اعمال میں یہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے، جا یہ مسجد میں رہا ہے نماز پڑھنے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، جو چاہے اپنے فرشتوں سے لکھوائے اپنے بندے کے نام اعمال میں، تو باوضو ہو کے مسجد کی طرف جانا یہ بھی حج کے ثواب کے برابر ہے۔ اور فجر کی نماز کو بعد پڑھ کے وہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا اور اشراق کا وقت ہو جانے پر نماز اشراق کو ادا کرنا، اللہ بیت اللہ کے حج کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج جو ہے یہ بندے کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اسلام کے اندر اس کو بنیادی 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، ان 5 میں سے ایک بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو مالی حیثیت میں مستحکم کیا ہو، جس کی صحت ساتھ دیتی ہو، تو اس کو ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر پلاٹوں کو خریدنا، کاروبار میں وسعت بعد میں ہو، اس طرح سمجھیں کہ جس بندے کے پاس رہائش کے لیے اپنا گھر موجود ہے اور اس کی روٹین کا جو ایک ماہانہ خرچ ہوتا ہے گھر کا، اس کی خرچ موجود ہے، اور اس کے علاوہ اضافی اتنی رقم اس کے پاس ہو، یعنی باقی چیزوں کی باتیں بات یہ ہے کہ کاروبار میں وسعت کی جائے، دکانوں کو بڑھایا جائے، پلاٹوں کو بڑھایا جائے، زرعی رقموں کو بڑھایا جائے، جو خوابیں ہم دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ کریں اگر اللہ توفیق دے، لیکن اس سے پہلے بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حج کو کرنے کے لیے جیسے ہی تمہارے پاس حالات سازگار ہوں، جب بھی پیسے تمہارے پاس جمع ہو جائیں، وقت کو ضائع کیے بغیر دوسری چیزوں کے خواب دیکھنے کے بجائے پہلے اپنا فریضہ ادا کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے آپ سوچیں کہ میں 2-4 سال بعد حج کر لوں گا، پہلے وہ کام کر لوں، پہلے وہ کام کر لوں، تو 2-4 سال بعد تمہیں کس نے گارنٹی دی ہے کہ تمہاری صحت برقرار رہے گی، یا خدا نخواستہ تمہارے اوپر کوئی ناگہانی مصیبت ایسی نہیں آئے گی کہ تمہارا سرمایہ ضائع ہو جائے۔ باقاعدہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب تمہارے پاس حج کے معاملات کلیئر ہوں پہلی فرصت میں حج کریں، کہیں ایسا نہ ہو آئندہ سالوں میں آپ بیمار پڑ جائیں یا خدا نخواستہ آپ کے اوپر زوال نعمت آ جائے اور وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے وہ موجود نہ رہے۔ اس لیے حج بیت اللہ میں تاخیر نہیں کرنی۔ جن کے پاس سرمایہ موجود ہے، صحت موجود ہے، پہلی فرصت میں حج کریں۔ جن بیچاروں کے پاس مالی طور پر استحکام نہیں ہے، وہ میں نے عرض کی ہے، اللہ سے التجائیں کریں، نیت کریں، کوشش کریں
اور کثرت سے دعا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صالح اعمال کریں جن کا اجر اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حقیقی معنوں میں فرضی حج بیت اللہ کا بھی ہمارے نصیب میں رکھے، اور جب تک وہ نصیب میں نہیں ہے اس وقت تک اللہ وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے جن کا ثواب اللہ نے حج کے برابر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔